بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ شجرہ قواعد کے ایک اور ٹاپک کو لے کر آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں موضوع اور محمل۔ موضوع کی دو قسمیں تھیں کلمہ اور کلام۔ کلام کی بھی دو قسمیں تھیں مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام یا جملہ جو ہے اس کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اس کی اور بھی کئی قسمیں ہیں، آج ہم صرف ان دو اقسام کو پڑھیں گے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ ایسا جملہ جس میں فعل مطلق موجود ہو۔ فعل مطلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایکشن بھی ہو اور اس کے اندر زمانہ بھی موجود ہو۔ مثال کے طور پر نادر بوجھ اٹھا رہا تھا، ماضی کا زمانہ بھی موجود ہے اور اس کے اندر ایکشن بھی موجود ہے۔ وحید نماز پڑھنے گیا ہوا ہے، جانا ایکشن ہے اور پریزنٹ حال یہ اس کے اندر زمانہ موجود ہے۔ زینب میدان میں کھیل رہی ہوگی، مستقبل کا زمانہ موجود ہے اور اس کے اندر کھیلنا ایکشن موجود ہے۔ جملے کی دوسری قسم ہے جملہ اسمیہ، ایسا جملہ جس میں کوئی بھی فعل مطلق نہ ہو۔ ادھر فعل مطلق لازم تھا، ادھر فعل مطلق نہ ہو بلکہ فعل ناقص موجود ہو، بلکہ فعل ناقص موجود ہو۔ مثلا علی مسجد میں ہوگا، صرف زمانہ موجود ہے، ایکشن نہیں ہے۔ آمنہ کلاس میں ہے، زمانہ موجود ہے، ایکشن نہیں ہے۔ اسلم کا بھائی ڈاکٹر ہے، زمانہ موجود ہے مگر ایکشن نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ جو ہے اس کے دو اجزاء ہیں، ایک کو کہتے ہیں مبتدا، اسی کا نام مسند الیہ بھی ہے، دوسرے کا نام ہے خبر۔ اب خبر کیا ہوتی ہے، مبتدا کیا ہوتا ہے، اس کو ہم اگلے لیکچر میں چل کر کے سمجھیں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک تھا جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ جس میں فعل مطلق کا ہونا لازم ہے، جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس میں فعل مطلق نہ ہو، صرف فعل ناقص پایا جائے، اور یہ دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک جز یا ایک حصے کا نام ہے مبتدا مسند الیہ، ایک ہی بات ہے، اور دوسرے حصے کا نام ہے خبر۔ امید ہے کہ آپ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا فرق اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔